اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں موڈز آف ایجوکیشن۔ موڈ کیا ہوتا ہے؟ موڈ از اے وے آف ڈوئنگ ایکسپریسڈ اور ایکسپیرینسڈ۔ ٹھیک ہے، موڈ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کسی کام کو ہم کسی طرح کرتے ہیں اس کو ہم موڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ ایک آتا ہے ڈوئنگ، ایک آتا ہے ایکسپریسڈ اور ایک آتا ہے ایکسپیرینسڈ۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈوئنگ کے بعد ہمارا ایکسپیرینس آتا ہے۔ ڈوئنگ مین پریکٹیکلی انوالو ان سم تھنگ۔ جب ہم پریکٹیکلی کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں اس کو ہم ڈوئنگ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں نالج آتا ہے، جو ذہن کے اندر سٹور رہتا ہے، اس کو ہم ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈوئنگ جو ہے وہ پروسیس ہے اور ایکسپیرینس جو ہے اس کا پروڈکٹ ہے۔ اور ایکسپریسڈ مین ایکسپریسڈ کا مطلب ہے ٹو ایکسپوز یور سیلف۔ ٹھیک ہے، تو موڈ از اے وے آف ڈوئنگ ایکسپریسڈ اور ایکسپیرینسڈ سم تھنگ۔ تو ابھی ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے کتنے موڈس ہیں۔ موڈس بیسیکلی ایجوکیشن کے جو ہے وہ تین ہے: فارمل ایجوکیشن، نان فارمل ایجوکیشن اینڈ انفارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن ہمارے پاس وہی ایجوکیشن ہے جو کہ ویل آرگنائزڈ، ویل پلانڈ اینڈ ویل اسسڈ ایجوکیشن ہو، اس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ فارمل ایجوکیشن از اے ٹائپ آف ایجوکیشن وچ انوالوز سپرویژن۔ اس میں سپرویژن ہوگی، انسٹرکشن بھی ہوگی، سیٹ پلان اینڈ ڈیفینٹ ایمز اینڈ پرنسپلز۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھو سپرویژن ہو گیا، انسٹرکشن کسے کہتے ہیں؟ دیز آر دا پرپزفل ڈائریکشنز گیون بائی اے ٹیچر ٹو اچیو دا انٹینڈیڈ آبجیکٹیو آف اینی آرگنائزیشن۔ ٹھیک ہے، ابھی پلان بھی ہو گیا، اس میں ڈیفینٹ ایمز بھی ہو گئے اور پرنسپلز بھی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو فارمل ایجوکیشن وہی ایجوکیشن ہے جس میں ہمارے پاس سپرویژن ہوتی ہے، انسٹرکشنز ہوتی ہے، سیٹ پلانز ہوتے ہیں اور ڈیفینٹ ایمز اینڈ پرنسپلز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نان فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن وچ از گینڈ تھرو کورسپونڈنس، خط و کتابت کے ذریعے جو نالج اور جو اسکلز ہم ایکوائر کرتے ہیں اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ایجوکیشن which is gained through correspondence is called non-formal education, while informal education is a type of education in which we acquired knowledge, well-used skills and information without any system or organization. ٹھیک ہے، انفارمل ایجوکیشن کے لیے کسی بھی سسٹم، کسی بھی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فیملی سے بھی آپ لوگ اٹینڈ کر سکتے ہو، یہ پیر گروپ سے، یہ ماسک یا ٹیلی ویژن سے بھی ہم اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انفارمل وے ہے، اس کے کچھ رولز ریگولیشن نہیں ہے۔ اچھا، سیکنڈ جو پوائنٹ ہے فارمل ایجوکیشن وہ ہے ویل پلانڈ اینڈ انسٹیٹیوشن بیسڈ۔ ٹھیک ہے، ویل پلانڈ ہوگا، پہلے سے ویل پلانڈ، what to do, when to do, how to do, where to do, by whom to do۔ ٹھیک ہے، پلاننگ میں ہمارے پاس 5Ws آتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کون سے کرنا ہے، میتھڈالوجی کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ویل پلان میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر نان فارمل میں ہمارے پاس پلانڈ اینڈ ڈسٹینس، پلانڈ اور ڈسٹینس دونوں اس میں آئیں گے، کیونکہ نان فارمل ایجوکیشن بھی پلانڈ اور ڈسٹینس ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو انفارمل ایجوکیشن ہے وہ نان پلانڈ ہے۔ پھر فارمل ایجوکیشن جو ہے نیڈ فل ٹائم ٹو ایکوائر، اس کو حاصل کرنے کے لیے فل ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، دن میں کم از کم 8 گھنٹے، جس طرح اسکولوں کی کلاسز ہوتی ہے نارملی، اور 6 آور یونیورسٹی اور 5 آور یونیورسٹی کی جو کلاسز ہوتی ہے، یہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، نو نیڈ آف فل ٹائم جو ہے نان فارمل ایجوکیشن کی کوالٹی ہے، ایٹریبیوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل آپ کو بکس آ جاتے ہیں، جس ٹائم بھی آپ کا دل چاہے پڑھو، اور پھر ایگزام کے لیے بی پریپیئر فار ایگزام۔ ٹھیک ہے، اور جو انفارمل ایجوکیشن ہے نو ٹائم ریسٹرکشن، اس میں ٹائم ریسٹرکشن ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جو نیکسٹ پوائنٹ ہے فارمل ایجوکیشن میں وہ ہے ریجٹ رول فار انٹری اینڈ ایگزٹ۔ انٹری اور ایگزٹ کے لیے اس کے بہت ہی ریجٹ اور سخت رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اسی رولز اور ریگولیشن پہ اگر ایک بندہ اسی معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو یا تو اسٹرک اپ کیا جاتا ہے اور یا اس کو پنش دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو نان فارمل ایجوکیشن ہے اس میں فلیکسیبل رولز ہوتے ہیں انٹری اور ایگزٹ کے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ نے آنا ہے، آپ نے اتنی اٹینڈنس شو کرنی ہے، آپ نے بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے،
بے شک آپ کا کوئی کام بھی ہو لیکن وہ چھوڑ کے آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی نان فارمل ایجوکیشن میں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں انٹری اور ایگزٹ کا بھی اتنا مطلب زیادہ فلیکسیبل ریجٹ وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا یہ نان فارمل ایجوکیشن میں. اور جو انفارمل ایجوکیشن ہے، نو رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ، ٹھیک ہے. جس فیملی میں آپ پیدا ہوئے اسی فیملی میں آپ نے لرن کرنا ہے، پھر آگے جا کے پیر گروپ میں، پھر آگے جا کے ماسک اور ٹیلی ویژن مطلب میڈیا اور اس طرح کی چیزوں سے آپ نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. فارمل اسسمنٹ ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن میں. فارمل اسسمنٹ مین the type of interpretation where there is a well planned، ٹھیک ہے. فارمل اسسمنٹ وہ ہے جو کہ ویل پلانڈ اسسمنٹ ہو، پہلے سے آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اسی اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا کے تحت آپ نے جو اسسمنٹ کرنی ہے اس کو فارمل اسسمنٹ کہتے ہیں. فارمل اور انفارمل اسسمنٹ دونوں ہم نان فارمل ایجوکیشن میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس نو اسسمنٹ ہوتی ہے انفارمل ایجوکیشن میں. اچھا، فارمل ایجوکیشن میں ایوارڈ آف ڈگریز، آپ کو ڈگری ملتی ہے، لاسٹ میں ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے فار دا پرپز آف موٹیویشن اینڈ فار دا پرپز آف یور ایفرٹ. جو کانسیکوینسز آپ کو ملتے ہیں وہ ڈگری کے فارم میں اور سرٹیفکیٹ کے فارم میں ملتے ہیں، جہاں پر آپ کا جو اسکور ہے، جہاں پر آپ کا جو جی پی اے ہے وہ آپ کو مینشن کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو نان فارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی ایوارڈ آف ڈگریز کے لیے ہوتی ہے، ڈگریز اور سرٹیفکیٹ کے لیے. جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہم کورسز کرتے ہیں یا ہم اس سے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں ڈفرینٹ کورسز کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس نان فارمل ایجوکیشن کی کوالٹی ہے. انفارمل ایجوکیشن میں آپ کو نہ کوئی ڈگری ملتے ہیں، نہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کبھی کبھی آپ کو تھپڑ بھی مل سکتا ہے والدین کی سائڈ سے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ غلط کام کرتے ہو تو انفارمل ایجوکیشن میں آپ کو اس کا ریئیکشن ملتا ہے. جب صحیح کام کرتے ہو تو بے شک آپ کو موٹیویشن اور خرچ اور کوئی اچھا ایفیکٹ ملے، اگر نہ بھی ملے لیکن آپ نے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، فارمل ایجوکیشن میں ہمارے پاس اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس آتے ہیں. نان فارمل ایجوکیشن میں بھی ہمارے پاس جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، 1972 کی پالیسی میں جو ریکمینڈ ہوئی تھی، فرسٹ AIOU کا جو نام تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، وہ پیپل اوپن یونیورسٹی تھا، ٹھیک ہے. بعد میں اس کا جو 1977 میں آئی تھنک سو کہ اس کا جو نام ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اور جو انفارمل ایجوکیشن ہے اس کا ایگزامپل ہوم، فیملی، ٹیلی ویژن اور ادر گروپس، فیملی ہے، پیر گروپس ہے اور اس طرح کی چیزیں، یہ انفارمل ایجوکیشن کے ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو فار لیسن می.